أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقصد سورت فاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ، یعنی عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، عبادت کی کوئی بھی جز ہو، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں. نہ کسی پیغمبر کے لیے، نہ کسی فرشتے کے لیے، نہ کسی درگاہ کے لیے، نہ کسی بت کے لیے. عبادت کی کوئی بھی قسم جائز نہیں، صرف اللہ کے لیے. سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ اول سے لے کر مالک یوم الدین تک ان 3 آیاتوں میں تھا. ان 3 آیاتوں میں اللہ کے حقوق بیان کی گئی کہ یہ حق صرف اللہ کے ہیں، کسی اور کو الہ کہنا، رب کہنا، رحمان رحیم کہنا، مالک کہنا، یہ کسی دوسرے کا حق نہیں، اللہ کا حق ہے. اس طرح پہلے سے میں صفات بھی اللہ کی بیان ہوئی کہ اللہ ہی کے لیے صفت الوہیت کی ہے، ربوبیت کی ہے، رحمانیت، رحمیت، مالکیت کی. اور اللہ کے افعال بھی بیان کی گئی کہ بگڑی بنانے والا اللہ ہی ہے، ماں کے پیٹ میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں پالنے والا، تربیت کرنے والا اللہ ہی ہے. عام مہربانی کرنے والا، خاص مہربانی کرنے والا کام یہ صرف اللہ ہی کا ہے. قیامت کے دن کسی کو جنت میں لے جانا، کسی کو جہنم میں پہنچانا، یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے. پہلے حصے میں یہ بیان ہو چکی. دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس دوسرے حصے میں اللہ کا حق جو یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. ایاک نعبد، سورت کا مقصد بھی یہی ہے. اور بندے کا حق کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ اس کی حاجت ہی پورا کرے. تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک تیسرے حصے میں بیان ہے بندوں کے حقوق کا، اور ساتھ میں 3 فرقوں کا بیان ہے. کن 3 فرقوں کا بیان ہے اجمالاً. پہلا حصہ بیان ہو چکا. دوسرے حصے میں ایاک نعبد بیان ہوئی. اس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ عبادت کا لفظ ہم اللہ کے 5 ناموں کے بعد لائے گئے. اس کی میں نے وجہ بیان کی. ایک وجہ میں نے بیان کیا کہ اس ذات کی عبادت کرنی چاہیے جس کی صفات ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ عبادت تب مزہ دیتا ہے جب تم اللہ کو ان صفات کے ساتھ پہچانے. الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحمیت، مالکیت کی صفات سے پہچانے تو پھر مزہ دیتا ہے. اس لیے عبادت کو اس پر مرتب کر دیا. تیسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ جب پہلے حصے کا مضمون ختم ہوا، یعنی تم نے سیکھ لیا، تو ڈائریکٹ تم نے خطاب شروع کی ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر ہم نے اس میں یہ بھی تفصیل کی کہ ایاک کو تو بعد میں کرنا چاہیے تھا، نعبد ایاک چاہیے تھا، یا نعبد کا، ایسا بھی ٹھیک تھا. ایاک کو پہلے لایا کس لیے؟ تاکہ معنی میں زور پیدا ہو جائے، جس کو حصر و اختصاص کہتے ہیں. کیونکہ عبادت تو اور لوگ بھی کرتے تھے، اس وقت بھی کرتے، آج بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں اللہ کی. لیکن ہم خاص اللہ کی بات کرتے، کسی اور کی نہیں. نہ کسی پیر کی، نہ کسی پیغمبر کی، نہ ولی کی، اور نہ قبر کی، نہ بت کی، نہ درگاہ کی. پھر ہم نے عبادت کی تشریح کر دی کہ عبادت کا مادہ جو ہے، مادہ اشتقاق جس کو کہتے ہیں، وہ عین بے دال عبادہ ہے. تو جس طرح اس کا مادہ 3 حروف سے بنا ہے، عین بے دال،
اس طرح عبادت کی 3 جز ہیں. یہ تینوں مل جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کامل عبادت. اور ایک ایک کو جز عبادت کا تینوں مل جائے، جیسے ایک خوب محبت، دوسرا خوف ڈر، تیسرا رجا طمع. ان تینوں کو اکٹھا کرو تو کامل عبادت، ایک ایک جز عبادت کا. پھر ہم نے بیان کیا تھا کہ محبت کی بھی 2 قسم ہیں. ایک جائز ہے مخلوقات کے ساتھ، جس کو محبت نفسانی کہتے ہیں، وہ جائز ہے. بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ جائز طریقے سے جائز ہے. اور ایک ناجائز جو خوبی الہی ہے، خوبی نفسی نہیں، خوبی الہی، کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کو سر جھکاتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کے نام کو نظر و نیاز دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ہے محبت الہی. یہ دوسرے کے ساتھ کرنا ناروا ہے. کیونکہ یاد رکھو محبت کے درجے ہیں. ماں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے. نہیں کہ بس محبت کرو، نہ بیوی والی محبت ماں کے ساتھ ناروا ہے اور ماں والی محبت بیوی کے ساتھ ناروا ہے. سمجھ آ رہا ہے بات؟ عاشق رسول بن جاؤ، لیکن نہیں کہ رسول کو اللہ کے ساتھ برابر کرو. عاشق اولیاء بن جاؤ، لیکن اولیاء کو پیغمبر کے ساتھ نہیں برابر کرنا ہے اللہ کے ساتھ. جس طرح ماں کی محبت بیوی کے ساتھ ناروا ہے اور بیوی کی محبت ماں کے ساتھ ناروا ہے، اگرچہ محبت دونوں ہیں لیکن میں فرق ہے. تو ایک محبت جائز ہے مخلوقات کے ساتھ اور دوسرا مخلوقات کا ناجائز. اس طرح خوف ڈر، آدمی باپ سے ڈرتا ہے، استاد سے ڈرتا ہے، دشمن سے ڈرتا ہے، کتے سے ڈرتا ہے. یہ ڈر جائز ہے. اور ایک ہے ڈر مافوق الاسباب، کہ تم دیکھتے نہیں، تم کو نہیں آتا تو تم ڈرتے کہ مجھے تباہ کر دے گا اگر میں نے 11ویں نہیں دی. یہ عبادت کا جز ہے، ناروا ہے غیر سے. تیسرا جز عبادت کا طمع، یعنی مانگنا. تو مانگنا جائز ہے غیر اسباب کے ساتھ. بھائی سے مانگو، بیوی سے مانگو، خاوند سے مانگے، بیٹے سے مانگے، باپ سے مانگے، دوست سے مانگے، جائز ہے. اسباب موجود ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے، ڈائریکٹ آمنے سامنے، یا خط کے ذریعے، یا کسی کے ذریعے کہ اپنا کوئی بھیج دو کہ اس سے میرے لیے یہ چیز ہے، یہ جائز ہے. اور ایک ہے بغیر اسباب کے مانگنا، کہ مرا ہوا اس کا 500 سال 1000 سال ہو تو کہتا ہے پیر بابا را مدد، لیزوان را مدد، یہ ناروا ہے. اسی طرح ہم نے ایک بات اور، عبادت کی جس طرح 3 جز ہیں اس طرح عبادت کی 3 قسمیں بھی ہیں. یہ بھی یاد رکھو، کل ہم نے نہیں کہا تھا. عبادت کی 3 قسمیں بھی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے عبادات مالیہ بدنیہ، عبادات بدنی. اور ایک کو کہا جاتا ہے عبادت لسانی، اور ایک کو کہا جاتا ہے عبادت قلبی. عبادت بدنی جیسے نماز، جہاد وغیرہ عبادت. اور عبادت مالی جیسے یہ اور اللہ کی راہ میں کچھ دینا. اور عبادت قلبی دل میں بھی. اس طرح عبادت لسانی ہے ایک زبان کا عبادت. یہ عبادت بدن اور مالی ایک چیز ہے. عبادت بدن اور مالی ایک چیز ہے، عبادت لسانی 2، اور تیسرا عبادت قلبی. سمجھ گیا؟ عبادت مالی اور بدنی ایک چیز ہے، اور دوسرا عبادت لسانی، اور تیسرا عبادت قلبی. ایسا لکھو، سمجھ گیا؟ اس کو اشارہ ہے وہ مسلم شریف کی حدیث میں بھی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، عبادت بدنی. یعنی تم میں سے کوئی ناروا کام دیکھ لے، خلاف شریعت کام دیکھے تو اس کو چاہیے لازم اس پر کہ اس کو روکے ہاتھوں سے. یہ عبادت بدنی ہوا. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، بس اگر اس کا طاقت نہیں ہو ہاتھوں سے روکنے کا، کمزور ہو یا وہ دوسرا آدمی جو ہے وہ بدمعاش ہو، تو فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس کا رد کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہو تو فَبِقَلْبِهِ، دل میں اس کو برا جانے،
دل میں اس کو خراب آدمی سمجھیں اور اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک بند کر دیں، اس کے ساتھ گپ شپ ختم کر دیں. سمجھ گیا؟ اگر ہاتھوں کی طاقت ہے تو ہاتھوں سے روکو، کیوں بدعت کرتے ہو، کیوں شرکیات کرتے ہو؟ اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے اس کا رد کرو کہ یہ غلط کام کر، لوگوں کو سمجھاؤ کہ آدمی غلط ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، بے ایمان ہے. اگر یہ بھی طاقت نہیں ہو تو پھر دل میں تو برا اس کو مانو، اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک تو مت کرو، دوستی تو مت کرو، اس کے پیچھے تو نمازیں مت پڑھو، اس کے ساتھ سب میں تو مت ہو جاؤ کم از کم. آج ہم دوسرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تیری ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں. وہی طریقہ ہے، وہی ترکیب ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ، یہ تھا نستعینک، نستعینک بھی جائز تھا، نستعین ایاک بھی جائز تھا، لیکن یہاں پر وہی ترکیب کہ مفعول کو پہلے کر دیا اور فاعل کو اور فعل کو بعد میں کر دیا. کس لیے؟ تاکہ معنی میں تخصیص اور زور پیدا ہو جائے. یہ اتنا زور کیوں دیا کہ مشرک بھی تو اللہ سے مانگتے ہیں نا، مشرک بھی اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہمارا مانگنا کیسا ہوگا؟ خاص اللہ سے مانگنا. مشرک اللہ سے مانگتے ہیں لیکن وسیلوں کے ذریعے، کبھی اللہ سے اور کبھی ولی سے، اور کبھی اگر اللہ سے بھی مانگے تو وسیلے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ خصوصیت پیدا کر دی کہ مانگنا ہے تو خاص اللہ ہی سے، یا اللہ مدد کہنا ہے بس، یا رسول اللہ مدد، یا غوث الاعظم مدد، یا پیر بابا مدد، یہ کہنا ناروا ہے. نماز میں دیکھو ہم کتنا طریقے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دو جملے تمام کتابوں کے کیا ہیں؟ خلاصہ اور نچوڑ ہیں. اگر تم ان دو جملوں کو سمجھ گئے تو گویا کہ تم نے 104 کتابوں کو سمجھا. یہ اتنی بڑی چیز ہے. ایاک نعبد، خاص تجھی سے، یعنی ہم مشرکوں جیسے نہیں ہیں کہ درگاہ سے بھی مانگے اور اللہ سے بھی مانگے، نہ اللہ ہم خاص تجھ ہی سے مانگتے ہیں، خاص تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں. اس میں بھی ہم 3 عنوانات کے ساتھ بات کریں گے. پہلا عنوان فرق اعانت اور استعانت کے درمیان، اعانت اور استعانت کے درمیان فرق. دوسرا عنوان ہم علت استعانت کی کہ ہم اللہ سے کیوں مانگتے ہیں. تیسرا عنوان ثمرہ استعانت کا کہ ہم اللہ سے مانگے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور اگر ہم اللہ سے نہ مانگے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ 3 عنوانات یہاں بھی ہیں. پہلا عنوان کہ ہم اللہ سے کیوں مانگتے ہیں، یعنی پہلا عنوان فرق استعانت اور اعانت کے درمیان. امام ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ، المتوفى 333 ہجری، امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ جو اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا امام ہے. اس کی کتاب تعویلات القرآن 7 جلدوں میں ہے، 7 جلدوں میں. وہ اعانت اور استعانت کا فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اعانت ظاہر اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، اعانت ظاہر اسباب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی موجود ہے اس سے کوئی مانگے، یا اس سے ٹیلی فون کے ذریعے مانگے. جس طرح عبادت کا وہ تیسرا جز تھا، ٹیلی فون کے ذریعے مانگے، خط کے ذریعے مانگے، کسی کو بیچ کر اس سے کوئی چیز مانگے، تو اس کو کہا جاتا ہے اعانت عون اور اعانت نصرت وغیرہ. اور ایک ہے استعانت، سین اور تے اس میں مبالغہ کے ہیں اور خصوصیت کے ہیں، یعنی وہ مانگنا جو بغیر ظاہر اسباب کے ہو، وہ مانگنا جو بغیر ظاہر اسباب کے ہو. یہ فرق امام
ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، اس نے فرق کیا اپنی کتاب تعبیرات القرآن میں۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ ایاک نستعین خاص اللہ سے ہم مانگتے ہیں، تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کیوں حوارین سے مدد مانگی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جو حوارین سے مدد مانگی تھی، یہ صورت ہے آل عمران دیکھو تھوڑا سا، آیت نمبر 52۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پر جب دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان یہودوں سے الکفر کفر کا کام، کفر دیکھا نہیں، کفر دیکھا دکھائی نہیں دیتا، کفر کا کام دکھائی دیتا ہے۔ قال من انصاری اللہ، کہا کون ہے امدادی میرا اللہ، اللہ کو، اللہ کی دین کو، یعنی میرے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے جہاد کے لیے؟ دیکھو اس نے امداد طلب کی، یہ تو بھائی ظاہر اسباب کے ساتھ اس نے طلب کی، وہ تو موجود تھے، ان سے کہا میرے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے اللہ کی دین کی مدد کو، جہاد کو؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا نیک بخت لوگوں نے ہم ہیں امداد کرنے والے اللہ کی، اللہ کا، اللہ کی دین کی مدد کو تو ہم محتاج نہیں ہے، نہیں اللہ کی دین کی مدد کو ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون۔ اس طرح سورۃ مائدہ دیکھو، سورۃ مائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 2، آیت نمبر 2 کا آخری سرا دیکھو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہاں استعارہ نہیں ہے، اعانت ہے۔ وَتَعَاوَنُوا، اور امداد کرو ایک دوسرے کی، اللہ نے حکم کیا ہے، اور امداد کرو ایک دوسرے کی، عَلَى الْبِرِّ، عَلَى الْبِرِّ نیکی وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں، پرہیزگاری پر، یعنی کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو تو اس کے ساتھ مدد کرو، کوئی پرہیزگاری کا کام کرتا ہو تو اس کے ساتھ مدد کرو، اللہ نے حکم کیا ہے، یہ اعانت ہے، ہاں استعانہ نہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مدد مت کرو ایک دوسرے کی، علی الاسم شرکیات اور بدعات کے پھیلانے پر، تو اس کا مطلب اعانت۔ اسی طرح مشرکین ایک دوسرا دلیل بھی پکڑتے ہیں، سورۃ کہف دیکھو 95 نمبر آیت 16واں پارہ، کہ دیکھو ذوالقرنین نے جو امداد طلب کی تھی، لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تم کو پیسے دے دیں گے اور ہمارے ان کے درمیان ایک بند بنا دو، تو قالا کہا ذوالقرنین نے ما مکنی فیہ ربی، وہ جو طاقت دی ہے مجھ کو اس میں میرے رب نے خیر بہتر ہے، تمہارے مال کو مجھے ضرورت نہیں، ہاں فاعینونی بقوت، بس میری مدد کرو قوت کے ساتھ، یعنی مجھے افراد دے دو، پیسے میں لگاؤں گا، افراد مجھے، یہ ہے حق پرست بادشاہوں کا کام۔ حق پرست بادشاہ عوام سے پیسہ نہیں مانگیں گے، یہاں دیکھو دن بدن مہنگائیاں ہیں، دن بدن ٹیکسیں ہیں، دن بدن بجلی مہنگا کرو، تیل مہنگا کرو، یہ چیز مہنگا کرو، ٹیکس لگاؤ، ہر ایک چیز پر ٹیکس۔ حق پرست بادشاہ جو ہیں وہ ٹیکس نہیں لگاتے، بلکہ وہ مدد دیتے ہیں لوگوں کو۔ بادشاہ کا مثال باپ کا ہے، باپ دیتا ہے لیتا نہیں بچے سے، سمجھ گیا؟ فَاعِنُونِي بِقُوَّةٍ، بس مدد کرو میرا بقوتن، طاقت کے ساتھ، یعنی مجھے افراد دے دو، افرادی قوت۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ردبن، مضبوط بند۔ تو دیکھو ذوالقرنین نے جو مانگا، ایک تو ان کو الزامی جواب دے دو، الزامی جواب یہ کہ کس نے مدد طلب کی ہے؟ یہ تو مدد طلب کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس نے کیا لوگوں سے مدد طلب کی، تم بھی تو ہم لوگوں سے پھر مدد طلب کرو گا نا۔ اور حضرت ذوالقرنین نے تو ان لوگوں سے مدد طلب کی کہ وہ تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، تو تم بھی جا کر کافروں سے مدد طلب کرو۔ نہ یہ مدد جو ہے ظاہر اسباب کے ساتھ ہے، وہ موجود تھے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے درمیان ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دو، ہم پیسے دے دیں گے۔ اس نے کہا نا پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے میرے پاس بہت ہے، میں نے جہاد میں بہت کمائے ہیں،
مالی غنیمت، البتہ تم مجھے افراد دے دو. تو اعان اور استعانت سورۃ بقرہ میں دیکھو تھوڑا سا، آیت نمبر 45، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں استعانت سین پہ، اعینوا نہیں کہا اعینوا، وَاسْتَعِينُوا، اور مدد طلب کرو اللہ سے، بالصبر، صبر کے ساتھ مشکلات میں، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، یعنی اپنے عمل کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو، اپنے عمل کی وسیلے سے. واستعینوا یا استعانت ہے. اسی طرح اسی صورت میں 154 نمبر آپ دیکھو، وہاں بھی اسی طرح کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، امداد طلب کرو اللہ سے، بالصبر، دین میں مشکلات پر ڈٹ جانے پر. مشکلات آتے ہیں تو تم مشکلات میں صبر کرو، کام مت چھوڑو بس. والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ ہے صبرناکوں کے ساتھ. اسی طرح استعانت سورۃ انبیاء دیکھو، سورۃ انبیاء آخری آیت، نبی علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے، کہا نبی علیہ السلام، یا قل، کہہ دیجیے، دونوں معنی ہیں، رب، اے میرا رب احکم، اے میرا فیصلہ کر رہے، بالحق، پورا پورا، وربنا المستعان، وربنا المستعان، وربنا الرحمن المعاون نہیں کہا، وربنا الرحمن المستعان، اور رب ہمارا مہربان ذات ہے، المستعان، بغیر ظاہر اسباب کی مدد کرنے والا ہے، علامات تذبون، اس پر جو تم بیان کرو. یہاں بھی استعانت لا. اسی طرح صورت یوسف دیکھو تھوڑا سا، صورت یوسف کے نام لکھا تو بتا روزانہ اتروں راستہ آیت نمبر 18. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گرایا اور باپ کے پاس آ گئے اور جھوٹی بہانے بنا دی کہ اس نے فاقلہ اور زیبو اور امان تب مؤمن اللہ نوالا کننا صادقین، اس کو بیڑی نے کہا ہم سچے ہیں تم مانو گے نہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا اچھا، تو پھر اس کی کوئی نشانی، تو جاءوا علی قمیصہ، اور آ گئی یوسف علیہ السلام کے بھائی، علی قمیصہ، یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ساتھ، بدم کذب، جھوٹی خون لگی ہوئی کے ساتھ، یعنی اس پر کسی بھیڑ یا کسی بکری کا خون لگایا تھا، جھوٹا خون. قالا، اور یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قمیص پر تو خون ہے لیکن پھٹا ہوا نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام مسکرایا، کہتا ہے اچھا یہ بھیڑیا تو بڑا ہوشیار معلوم ہوتا تھا. کیسے بابا؟ کہ پہلے اس سے قمیص نکالا صحیح طریقے سے اور پھر اس کو چیڑا پاڑا اور پھر اس کی قمیص کو خون میں لتڑا دیا، گندا کر دیا. سمجھا؟ وہ سمجھ گئے کہ ہماری چوری تو پکڑ گئی. اور یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قالا، کہا یعقوب علیہ السلام نے، بل سورت لکم انفسکم امرا، بلکہ سجاتا تمہارے نفسوں نے یہ کام، تمہارے نفسوں نے یہ کام کہ اس کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں، تم نے کچھ کیا ہے، باقی مجھے پتہ نہیں. ہاں فصبر جمیل، کام میرا ہے صبر کرنا بہتر، واللہ المستعان علی ما تذبون، اور اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے میرا. دیکھو ایسا نہیں کہ میرا باپ جو ہے پیغمبر تھا اس طاقت سے وہ مدد کرے گا، میرا دادا جو یہ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر تھا بڑی درجے کا، وہ مدد کرے گا اس کی وسیع سے، نا واللہ المستعان، اور اللہ مدد کرنے والا ہے، علامہ پر تصیبون، جو تم بیان کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ استعانت، یعنی بغیر ظاہری اسباب کا مدد، اس کو استعانت. تو ایک عنوان بیان ہوا فرق اعانت اور استعانت کے درمیان. دوسری چیز کہ ہم عبادت کہ ہم اللہ سے استعانت کیوں کرتے ہیں، یعنی امداد کیوں طلب کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم عاجز ہیں
ہمارے پاس کچھ نہیں، خزانے جو ہے اللہ کے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ سورۃ ہجر میں آتا ہے 20-21 نمبر آیت میں. نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر خزانے اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہیں. کبھی اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ اور لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے خزانے آسمان اور زمین کی. تو جب خزانے اس کے پاس ہے تو مانگنا بھی اس سے نا. خزانے مال کے خزانے، صحت کے خزانے، عزت کے خزانے، غریبی، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں. تو لہذا مانگنا بھی اس سے. عام انسانوں سے ہم کیوں نہیں مانگتے؟ وہ تو خود غریب ہیں، وہ تو خود عاجز ہیں. تو پہلی وجہ یہ کہ ہر ایک چیز کی خزانے اللہ کے پاس ہیں، تو لہذا اللہ سے اس لیے مانگتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے خود حکم کیا ہے کہ مجھ سے مانگو. جیسی صورت ہے مومن دیکھو پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 دیکھو. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور کہا ہے تمہارا رب نے ادعونی مجھ سے ہی مانگو، مجھ ہی کو پکارو، استجب لکم قبولیت کروں گا تمہارے لیے. اللہ نے فرمایا کہ مجھ ہی سے مانگو، کسی اور سے نہیں. جب اللہ نے حکم کیا تو لازمی بات ہے کہ اللہ کو حکم ماننا ہے. ہم کہیں گے یا اللہ مدد یا اللہ مدد. اور پھر مانگو کیسے؟ اسی صورت میں آیت نمبر 14 دیکھو، اسی سورۃ مومن میں آیت نمبر 14 فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پس مانگو اللہ ہی سے اس حال میں مخلصین لہ الدین کہ خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے مانگنا دین. اور دیکھو مانگنے سے تعبیر کیا دین کے ساتھ، یعنی یہ مانگنا غائبانہ یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. یعنی اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے. فَادْعُوا اللَّهَ پس مانگو اللہ ہی سے مخلصین لہ الدین اس حال میں کہ خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے پکار، اللہ کے لیے یہ عبادت. پھر کیسے مانگو؟ مانگو کیسے؟ چیخ چیخ کر، چلا چلا کر یا آہستہ آہستہ؟ وہ طریقہ بھی سکھا ہے. عجیب کتاب ہے، عجیب. ابھی تم دیکھو تم کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچائے گا یہ کتاب. یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ تم کو ذلت کے گڑھے سے اٹھا کر عزت کے اونچے مقام پر بٹھا دے گا. یہ ایسی کتاب ہے. طریقہ بھی سکھاتا ہے. مانگنا ہے تو کیسے مانگو؟ سورۃ بقرہ 186 نمبر آپ دیکھ لو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اور جب پوچھے تم سے میرے بندے انی میرے بارے میں کہ اللہ نزدیک ہے یا دور ہے. یہاں پر شان نزول بیان کرتے ہیں علماء کہ کچھ لوگ تھے انہوں نے نبی اسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ. یا رسول ہمارا رب قریب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ مانگے یا دور ہے؟ ابن کثیر نے لکھا یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي اور جب پوچھتے تم سے میرے بندے میرے بارے میں کہ اللہ نزدیک ہے آہستہ مانگے اس سے یا دور ہے کہ چیخ چیخ کر مانگے تو فَإِنِّي قُل نہیں کہا، فَقُلْ إِنِّي قریب نہیں کہا، فَإِنِّي قریب پس میں یقیناً بہت ہی نزدیک ہوں، بہت نزدیک. مطلب کیا؟ آہستہ سے مانگے، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بریلی لوگ بدعتی لوگ چیخ چیخ کر مانگتے ہیں یا فلان یا اللہ یا اللہ یا واسطے فلانے کے واسطے، ان سے پوچھو تمہارے پاس جو قریب بیٹا ہو مثلا یہ ارباب سے ہمارے پاس ابھی نزدیک بیٹھا ہے، 1 گز کا فاصلہ ہے. ابھی اگر میں کہوں کہ میں اس کے بھائی کے پاس جا کر اس کو کہوں کہ اس سے کہے تو لوگ مجھے پاگل کہیں کہ ٹھیک
کہ تمہارے پاس جو بیٹا ہے ابھی جہاں تو اس کو سیدھا کیوں نہیں کہتے, ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ نے بھی فرمایا کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو, فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. سمجھ گیا؟ مشرکوں کا شرک بھی یہی تھا کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے لیکن وسیلوں کے ذریعے. اللہ فرماتا ہے فإنی قریب, بس میں بہت ہی نزدیک ہوں. کتنا نزدیک؟ یہ جگہ پھر نکالیں گے تھوڑا سا, اس جگہ کو مت چھوڑو. سورۃ قاف دیکھو 26ویں پارے میں, سورۃ قاف آیت نمبر 16 دیکھو تھوڑا سا, کتنا قریب ہے تم کو پتہ چلے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور جانتے ہیں ہم وہ جو وسوسہ کرتا ہے اس پر اس کا دل, اس کو یہ دل میں جو وسوسہ جو خیال گزرتا ہے اس کو بھی اللہ, یعنی تم زبان سے مت کہو. سورۃ قاف 26واں پارہ نمبر 16, یہ دل میں جو وسوسہ گزرتا ہے, جو وسوسہ جو خیال آتا ہے اس کو بھی اللہ سمجھتا ہے. تو پھر وسیلوں کی ضرورت کہاں سے آیا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم بہت ہی نزدیک ہیں اس انسان کو من حبل الورید, اس کی شارک سے بھی. حبل الورید وہ دو رگیں ہیں جو دل سے نکلتا ہے, ایک اوپر جاتا ہے اور ایک نیچے. وہ رگ شارگ جو دل سے نکل کر سر کو خون دیتا ہے, اور وہ دوسرا جو نیچے نکل کر پیروں تک اور ہاتھوں تک خون دیتا ہے. سمجھ گیا؟ یعنی وہ رگیں اس کا وال تو دل کے اندر لگی ہوئی رہتے نا, یعنی وہ رگ دل کو کتنی نزدیک ہے, وہ تو دل کے اندر ہے نا, یعنی وہ وال دل کے اندر ہے وہ رگ. تو اللہ فرماتا ہے اقرب, بہت اس سے بھی نزدیک. یعنی تمہارا یہ شارک جتنا تمہارے دل کو نزدیک ہے وہ تو اس کے اندر ہے, تو اس سے بھی زیادہ نزدیک. تو ابھی پاگل انسان تو اس کے ساتھ بھی وسیلوں کے پیچھے بھاگے گا. اور آگے دیکھو یہاں پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. یہاں ایک شبہ نکالتا ہے, یار ہم تو معمولی لوگ ہیں, اور اولیاء تو پہنچی ہوئی نا, وہ تو پہنچی ہوئی ہیں, بادشاہ کے پاس جاتے ہو تو ڈائریکٹ جا سکتے ہو. بھائی غریب آدمی کو بادشاہ پوچھتا ہے, اور جج کے پاس جاؤ گے تو بغیر وکیل کی جا سکو گے. تو دیکھو شبہ کو, اجیب دعوت الداعی, قبول کر دو دعا مانگنے والی کی. داعی کا ایسا نہیں کہا اجیب دعوت الولی, نہ داعی کوئی بھی داعی ہو, کوئی بھی مانگنے والا ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, غریب ہو فقیر ہو, گناہگار ہو نیک ہو, کوئی بھی ہو, ایسا نہیں فرمایا. اجیب دعوت الاولیاء یا اجیب دعوت الولی یا اجیب دعوت النبی اجیب دعوت الرسول, نہ داعی. ابھی شبہ رہ گیا کچھ. اذا دعانی, جب مجھ سے دعا مانگے, یعنی کوئی بھی ہو مانگے تو مانگو. فلیسا, ایک شرط ہے, فلیستجیبوا لی, پس چاہیے کہ مانے میری بات کو. وہ کیا ہے کہ انی قریب, وسیلی مسیلی بیچ میں نہ لائے, یہ مانے. ولیؤمنوا بھی, اور چاہیے کہ یقین کرے مجھ پر, یقین کرے کہ یہ خزانے اللہ کے پاس ہے, دینے والا اللہ ہی ہے. بس یہ دو شرطیں ہیں, ایک یہ کہ میرا حکم مانے کہ میں بہت ہی قریب ہوں, بیچ میں وسیلے نہ رہے. دوسرا یہ کہ خزانے جو ہے خالص اللہ کے پاس ہے. تو لعلہم یرشدون, ہم خیر راہ پائیں گے, ان کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی. یرشدون, رشد کو پہنچ جائیں گے. تو علت عبادت کی ہم اللہ سے کیوں مانگتے؟ ایک یہ کہ خزانے اس کے پاس ہے. دوسرا ہے کہ اللہ نے حکم کیا کہ مجھ سے مانگو, اللہ نے حکم کیا ہے کہ مجھ سے مانگو. اور تیسری کہ اللہ کے بغیر جو اوروں سے مانگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو مشرک کہتا, اللہ ان کو گمراہ کہتا, اللہ ان کو کافر کہتا ہے, اللہ ان کو دیوانہ کہتا ہے, اللہ ان کو جہنمی کہتا ہے. اس لیے اور سے نہیں مانگنی چاہیے. اس کے لیے دیکھو تھوڑا سورۃ رعد دیکھو
13واں پارہ. ابھی سمجھ آ رہا ہوگا کچھ عقیدہ بس صاف ہو جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں سورۃ فاتحہ پڑھو صحیح طریقے سے. قرآن باقی آسان ہے, یہ ایک سورت پڑھو صحیح طریقے سے. آیت نمبر 14 13واں پارہ سورۃ رعد. سورت نمبر بھی 13 ہے اور پارہ نمبر بھی 13 ہے. لہو دعوت الحق, خاص اللہ ہی کے لیے پکار لائق. یہ تو نہیں کہا کہ اوروں کو پکارو, نہ لہو جار مجرور کو مقدم کر دیا. یہاں بھی تخصیص ہے, یہاں بھی حصر ہے. لہو دعوت الحق, خاص اللہ ہی کے لیے پکار لائق. کیسا ایاک نستعین, وہی معنی ہے. لہو دعوت الحق, للانبیاء دعوت الحق تو نہیں کہا, للاولیاء دعوت الحق تو نہیں کہا نا. لہو خاص اللہ ہی کے لیے پکار لائق. کیسا یا اللہ مدد, فد اللہ مخلصین لہ الدین. سمجھ آئی بات. اور جو اوروں سے مانگتے ان کی مثال سنو آگے. والذین يدعون من دونه, اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو, یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, یا غوث الاعظم مدد کہتے ہیں, یا پیر بابا مدد, یا لات بابا, یا غزابہ مدد کہتے ہیں. تو ان کی مثال لا يستجیبون لهم بشیء, قبولیت نہیں کر سکتی غیر لهم ان مشرکوں کے لیے بشیء کسی بھی چیز کا. نہ ان کو بچہ دے سکتا ہے, نہ ان کو مال بڑھا سکتا ہے, نہ ان کو عزت اور ذلت دے سکتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہاں ان کی مثال, یہ پکارنے والوں کی مثال سنو. ان کی مثال ایسی ہے, اللہ کباسط کفیہ, مگر مثال ان کی ایسی ہے جیسے پھیلانے والا اپنے ہاتھوں کو الی الماء پانی کی طرف. اے پانی میرے منہ میں آؤ, او پانی میرے منہ میں آؤ. کس لیے؟ لیبلغ فاہ, تاکہ پہنچ جائے یہ پانی اس کے منہ کو اس کی آواز سے. تو یہ آدمی جب پانی کے کنارے بیٹھا ہے, کنویں کے کنارے پر بیٹھا, پانی کو آواز ہے, او پانی میرے منہ میں آؤ, او پانی میرے منہ میں آؤ. دریا کے کنارے بیٹھا ہے. تو وما ہوا, اور نہیں ہے یہ پانی بھی بالغی, پہنچنے والی اس کی منہ کو اس کی آواز سے. تو اسی طرح مثال ہے والذین يدعون من دونه, یہ مثال ہے غیر اللہ کو پکارنے کی. یہ جو اولیاء کو پکار رہے, یہی مثال ہے. فانی آواز سنتا ہے اس کا. اگر کوئی کہے کہ اللہ تو سنا سکتا ہے, اس میں تو شک نہیں. پھر یہ بھی باپ باندھو, یہ بھی لکھو کہ سمائے سماع الماء, پانی کا سننا. اللہ تو سنا سکتے, اللہ تو پتھر کو بھی سنا سکتے, اللہ تو اس لوہی کو بھی سنا سکتے. لیکن یہ تو عام قاعدہ نہیں ہے نا. عام قاعدہ تو یہ ہے کہ وہ آدمی سنتا ہے جس کے کان ہو, جس کے کان ہو. اور اکثر کان ہوتے لیکن اگر اللہ نہ سنوانا چاہے تو اس کو بہرا کر دیتا ہے. لیکن بغیر کانوں کے جو سنتے وہ تو اللہ ہے. یہ کہتے ہیں اللہ تو سنا سکتے, ٹھیک ہے, لیکن پانی کو اللہ نہیں سناتا. یہ قانون اللہ کا نہیں ہے. وما ہوا نہیں ہے یہ پانی بالغی, پہنچنے والی اس کی منہ کو اس کی آواز سے. تو اسی طرح بابا جس طرح پانی سنتا نہیں ہے, بابا نہیں سنتا. جس طرح پانی آ نہیں سکتا تیرے واسطے, تو بابا آ نہیں سکتا. یہ مثال کافی نہیں ہے. اور آگے دیکھو, وما دعاء الکافرین, اور نہیں ہے پکارنا الکافرین کا. الکافرین کس کو کہا؟ جو اوروں کو پکار تو الکافر کہا. اور نہیں ہے پکار الکافرین کا, الف لام پر, یعنی خصوصی کافر بے ایمان. الا فی ضلال, مگر گمراہی میں. ان کی آواز گمراہی کی آواز ہے, یا ان کو کافر کہا. اس لیے اوروں کو ہم نہیں پکارتے, وہ اللہ کو پکارتے ہیں. اس طرح صورت یونس دیکھو 106 نمبر آیت 11واں پارہ. ولا تدعوا من دون اللہ, اور مت پکارو اللہ کے سوا ما ان کو لا ينفعک ولا يضرک, جو نہ فائدہ دے سکتے تم کو اور نقصان اٹھا سکتے ہیں تم سے. فَإِنْ فَعَلْتَ, پس اگر تو نے یہ کام کیا, کیا کام؟ کہ اوروں کو پکارا. کس سے مخاطب ہے؟
نبی صاحب سے مخاطب ہے اللہ، فَإِنْ فَعَلْتَ، بس اگر تو نہیں کام کہ میرے محبوب اوروں کو پکارا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس یقیناً تو جو کہ ظالموں سے ہوگا۔ یہ تنبیہ کتنی سخت ہے کہ اگر میرے محبوب نے کسی کو آواز دی یا فلان مدد تو وہ ظالم ہو جائے گا۔ تو اگر محبوب کی امتی کا یا پھر محمد وہ ظالم نہیں ہے؟ محبوب کی امتی اگر کہے کہ یا غوث العظم مدد تو ظالم نہیں ہے؟ کہیں ہے نا؟ تو ہم اس لیے اللہ کو پکارتے کہ اللہ کے بغیر کسی اور کو پکارنا یہ بہت بڑا ظالم ہونا ہے۔ اسی طرح سورۃ فاطر دیکھو، سورۃ فاطر 22واں پارہ، آیت نمبر 14-15، آیت نمبر 13 کے آخر سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھو دلیل ذکر کر دیتا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، داخل کر دے رات کو دن میں اور داخل کر دے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگائے ہیں، تابع کیے ہیں سورج چاند کو۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ کون سی دلیل ہے؟ دلیل عقلی، اور عقلی میں کون سا ہے؟ دلیل عقلی محض۔ کل یجری لاجل مسمى، سب جاری ہے ایک ڈیٹ مقرر تک، پھر ختم ہو جائیں گے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ کام کرنے والا تمہارا، ربکم رب تمہارا ہے، لہ الملک، خاص اسی ہی کا ہے بادشاہی، اختیار اس کا، کسی اور کا نہیں، نہ پیغمبر کا نہ ولی کا۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اولیاء، انبیاء، فرشتے، جن سب، ما یملکون من قطمیر، مالک نہیں ہے اللہ کی خدائی میں، من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے اوپر وہ پردہ سفید کا، اللہ کی بادشاہی میں ان کو اتنی ملکیت حاصل نہیں ہے، اولیاء کو، انبیاء کو، فرشتوں کو، جنات کو، جتنا کھجور کی گٹلی کے اوپر وہ سفید پردہ تم نے دیکھا، وہ کتنا وزن کا ہوگا؟ ایک چٹان کا ہوگا اوپر کا، ایک ماسا ہوگا، ایک رتی ہوگا، وہ پردے 200 پردے بھی شاید وہ ایک ماشی ہو جائیں، ایک ماشا، یعنی اولیاء کا اللہ کے دربار میں اللہ کی ملکیت میں اتنا حصہ بھی نہیں، تو تم کو کیا دے؟ اور آگے دیکھو، ان تدعوہم، ایک تو ایک ان کی ملکیت نہیں، دوسری ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تدعوہم، انہوں نہیں کہا، بت نہیں مراد ہے، ہم عقل مندوں کا صیغہ ہے، ہم ان تدعو، اگر تم پکارو ان اولیاء کو، لا يسمعوا دعاءکم، نہیں سنتے تمہاری فریاد کو، یہ کہتے اولیاء مردے سنتے ہیں، لا يسمعوا دعاءکم، نہیں سنتے تمہاری فریاد کو، فانی سنتا ہے تو بابا کیا سنے گا؟ ولو سمعوا، اور اگر فرض کرو سن بھی لے، لو فرضیت کے لیے آتا ہے، یہ مشرکوں کے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی تو پہاڑ کو، یعنی تو آسمان کو نہیں چڑھ سکتا، اور اگر تو فرض کا چڑھ بھی جائے تو تمہیں اختیار میں کچھ بھی نہیں، تو یہ نہیں کہ آسمان کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے طریقے سے نبی کہ فرض کر تو اگر تیرے عقیدے کے بعد تو چڑھ بھی گئے تو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس طرح یہاں مشرکوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء سنتے، اللہ فرماتے ولو سمعوا، فرض کر سن بھی لے تمہارے عقیدے کے منافق، مستجابوا لکم، قبولیت نہیں کر سکتے تمہاری، کچھ دے نہیں سکتے، ان کے پاس قطمیر نہیں ہے، قطمیر مالک نہیں، ما یملکون من قطمیر، دے گے کیا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، انکار کریں گے تمہارے شرک سے۔ شرک کس کو کہا؟ یہ غیر اللہ کو غائبانہ پکار کو شرک کہا۔ کیوں؟ انہوں نے ان کو حاضر ناظر مانا، جس طرح اللہ بغیر کانوں کی سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، اس طرح انہوں نے اولیاء کے لیے صفت کہی کہ بابا بھی شیخ عبد القادر جیلانی یہاں سے 5000 میل دور ہے اور 900 سال اس کے وفات کے 800 سال ہو گئے ہیں، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرح سنتے ہیں، تو یہ شرک ہے، وہ بھی اللہ کی طرح آ سکتے ہیں، یہ شرک۔ اللہ نے اس کو ڈائریکٹ شرک کہا، بالکل ڈائریکٹ۔ وَيَوْمَ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یکفرون نہیں کا یکفرون، وہ ان کے ساتھ جمع اولیاء کے لیے آتا ہے، بشرککم تمہارے شرک سے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور خبر نہیں دے سکے گا تم کو کوئی بھی، مثل خبیر مثل خبردار بادشاہ کے۔ خبردار بادشاہ نے کیا کہا کہ لَهُ الْمُلْكُ، خاص اللہ ہی کا اختیار ہے۔ خبردار بادشاہ نے کیا کہا؟ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، یہ مانتے ہو تم کہ اولیاء مالک نہیں قطمیر کی بھی؟ اور خبردار بادشاہ نے تیسرا خبر دیا، إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، قبولیت نہیں سنتے تمہاری آواز کو۔ تین اور چوتھی چیز وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، فرض کرو تو سن بھی لے تم کو کچھ دے نہیں سکتے۔ چار اور پانچویں بات وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن انکار کریں گے اولیاء تمہاری شرک۔ پانچ باتیں کس نے کی؟ خبردار بادشاہ نے۔ ابھی اگر کوئی دوسرا مفتی کوئی دوسرا مولوی تم کو خبر دے دے کہ اولیاء سنتے ہیں تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اولیاء کے پاس خزانے ہیں، بڑی بڑی داتا گنج بخش ہیں، تو ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کی طرف کا خبر جو ہے یقینی نہیں ہے، سمجھ گیا؟ آگے دیکھو تھوڑا، یا ایھا الناس، او لوگوں میں انبیاء ہیں، لوگوں میں اولیاء ہیں، لوگوں میں بڑے بڑے پیر ہیں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو اللہ کو، سب محتاج، تو تمہیں شرم نہیں آتا کہ محتاج سے مانگتے ہو؟ اور غنی کو چھوڑ، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے وہ ہے غنی اور وہ ہے صفت کی گئی ذات۔ تو ایاک نستعین، سمجھ گیا؟ ہم کس لیے اللہ سے مانگتے ہیں؟ تیسری وجہ کہ اللہ سے نہ مانگنا شرک ہے، اللہ سے نہ مانگنا کفر ہے، اللہ سے نہ مانگنا ظلم ہے۔ سورۃ احقاف تو دیکھو 26واں پارہ 5 نمبر آپ دیکھو، ومن اضل، اور کون ہے بہت بڑا گمراہ؟ 26ویں پارے کی پہلی صورت ہے اور پہلا صفحہ بھی ہے۔ ومن اضل، اور کون ہے بڑا گمراہ؟ ممن، اس سے، یدعو من دون اللہ، جو پکارتا اللہ کے سوا، من اس کو، لا تجیب له الى یوم القیامہ، کہ قبولیت نہیں کر سکتا اس کے لیے، الى یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ وہم، ہن نہیں کہا، بہت نہیں بولا ہم، اور یہ اولیاء عن دعائم، ان مشرکین کی آواز سے، غافلون وہ ان کے ساتھ جمع، غافل ہیں، بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ تو بڑا گمراہ، ومن اضل، بہت بڑا گمراہ کون ہے؟ بہت بڑا گمراہ اس کو کہا جو غائبانہ اور کو پکاری، بہت بڑا گمراہ۔ اس لیے ہم اوروں سے نہیں مانگتے، اس لیے ہم اللہ سے مانگتے کہ اوروں سے مانگنا بہت بڑی گمراہی میں پڑنا ہے۔ اسی طرح چوتھی وجہ اللہ سے مانگنے کی، کہ جتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں نا، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے ہمیشہ اللہ سے مانگا ہے، ہمیشہ اللہ سے مانگا ہے۔ سب سے بڑا ولی کون ہے تمہارے خیال میں؟ تمام اولیاء کا سردار کون ہے؟ تمام اولیاء کا سردار کون ہے؟ نبی علیہ السلام ہے۔ نبی علیہ السلام تمام اولیاء کا سردار۔ دیکھو تو سورۃ انفال دیکھو، 8 نمبر 9، ابوبکر صدیق بھی ساتھ میں ہیں، وہ نبی اسلام کے بعد اولیاء کا سردار ہیں، عمر فاروق بھی ساتھ میں ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں ہیں۔ اور دیکھو، استغیثون ربکم، جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے، استغاثہ، یعنی یہ استغاثہ کرنے والے یہ مغیث ہیں، مستغیث ہیں، یہ غوث نہیں ہے، مستغیث ہے، یہ مغیث نہیں ہے، مستغیث ہے، یعنی استغاثہ کرنے والے۔ پیغمبر علیہ السلام کرا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تھے
چادر نبی اسلام کی کندھوں سے گر گیا اور نبی اسلام کا بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی اور نبی اسلام یہ آواز کر رہے تھے اللہم ان تہلکا حاضر غصابت، اگر تم نے ہلاک کر دی تھوڑا سا گروہ فلن تعبد بعد، تو تیری بات نہیں کی جائے گی. کیا مانا؟ یعنی ہم سب مر جائیں گے پھر دوسرا نبی نے تو آنا نہیں ہے. ابوبکر صدیق آئے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی اسلام کی چادر اٹھا کر کندھوں پر رکھا اور کہا یا رسول اللہ مجھے امید ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سوال قبول کی. نبی اسلام رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فریاد کر رہا ہے. تو اس لیے ہم بھی اللہ سے فریاد کر رہے ہیں نا. استغیثوا ربکم، جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے، نبی اسلام فریاد کر رہے تھے، صحابہ بھی کیا اللہ ہم تھوڑے ہیں اور کافر زیادہ ہیں. خود تباہ کر سکتے تھے کافروں کو نہ. فاستجاب لکم، پس قبولیت کی اللہ نے تمہارے لیے اور کہا اللہ نے انی ممدکم بألف من الملائکۃ، میں مدد کروں گا تمہارا 1000 کے ساتھ من الملائکۃ فرشتوں سے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی 1000 فرشتے بھیجتا ہوں. اللہ نے سوال قبول کی نا، اللہ نے قبول کی. تھوڑا سا سورۃ انبیاء میں آ جاؤ بطور نمونہ کہ کچھ بتانا چاہتا ہوں. پیغمبر والی سورۃ انبیاء آیت نمبر 76 جو آدم ثانی کے نام سے مشہور ہیں نوح علیہ السلام. دیکھو کس سے فریاد کر رہے ہیں. وَنُوحًا، سورۃ انبیاء 17 پارہ آیت نمبر 76. وَنُوحًا، اور یاد کرو نوح علیہ السلام اذ نادى من قبل، جب فریاد کی تھی اس نے اللہ کو، من قبل پہلے اللہ سے فریاد کی تھی. کیا کی تھی؟ رب انی مغلوب فانتصر، سورۃ قمر میں آ جائے گا، یا اللہ میں کمزور ہو گیا میرا مدد کر. فاستجبنا له، تو قبول کی میں نے اس کی فریاد کو. فنجیناہ، تو خلاص تو نجات دیا میں نے اس کو. کس نے دیا؟ خود دے سکتا ہے نجات. وآلہ، اس کے آل کو، من الکرب العظیم، مصیبت بڑی تھی. مصیبت یعنی وہ مشکل کشا تھا، مصیبت کشا تھا نا، اللہ ہی مشکل کشا تھا، مصیبت کشا اللہ نے اسے ہٹایا. اسی طرح اسی صورت میں آیت نمبر 84 دیکھو 83. ایوب علیہ السلام 18 سال کا بیمار پڑا ہے. دیکھو کس سے فریاد کر رہا ہے. اس لیے ہم ایاک نستعین کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے خاص اللہ سے مانگا، تو ہم بھی تو ان کے پیچھے جانے والے ہیں نا. انبیاء کے مقلدین ہیں، ہم ان کے پیچھے جانے والے لوگ ہیں نا، ان کے متبع ہیں. وایوب، اور یاد کرو ایوب علیہ السلام 17واں پارہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 83. وایوب، اور یاد کرو ایوب علیہ السلام اذ نادى ربہ، جب فریاد کی اپنے رب کو. وہ فریادی تھی، کہا انی مسنی ضر، میں جو پہنچ گئی مجھ کو تکلیف، یا اللہ 18 سال سے بیمار ہوں. شیطان بھی آئے، شیطان وہ سخت آ رہا ہے. وانت ارحم الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے، اللہ مجھ پر رحم کر. فاستجبنا له، تو قبولیت کی میں نے اس کی. کس نے قبولیت کی؟ فکشفنا ما بی من ضر، پس ہٹا دیا میں نے ماں وہ تکلیف جو اس پر تھا، من ضر تکلیف سے. کس نے ہٹایا؟ اللہ ہی نے. وآتیناہ اہلہ مثلہم رحمۃ من عندنا وذکر للعابدین. آیت نمبر 87 دیکھو. ایک بہت اولو العزم پیغمبر ہیں یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھو کس سے فریاد کر رہے ہیں. وَظَنُّونَ، اور یاد کرو مچھلی والے کو. نون مانا مچھلی، زامانے صاحب مچھلی، یعنی مچھلی کے پیٹ میں جو پھنسا تھا. وَظَنُّونَ، اور یاد کرو مچھلی والا اذ ذهب مغاضبا، جب چلا غصہ کرتا ہوا اپنی قوم پر. یہ ہے شان انبیاء. انبیاء میں دینی غیرت نہایت بہت ہوتی ہے. جس طرح انبیاء میں قومی غیرت ہوتی ہے اس طرح دینی غیرت. یاد رکھو کسی آدمی میں قومی غیرت نہ، وہ بے غیرت انسان ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. جس میں قومی غیرت نہ، اپنی قوم پر وہ خفن ہو کہ میری قوم تباہ ہو رہی ہے. شرکیات میں بلاد میں پڑی، ارے کہ مر چھوڑ، ارے کا آدمی اپنی قبر میں سوئے گا. یہ بے غیرت انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، چاہے 50 حاجی بھی کرے ابو جہل کی طرح، چاہے کتنا بھی ماتے کو رگڑ رگڑ کر کالا بنا دے دیواروں کے ساتھ. یہ بے غیرت انسان کبھی بھی جنت کو نہیں جائے گا جس میں
قومی غیرت نہ ہو، اور دوسری ہے دینی غیرت. دینی غیرت یہ کہ کوئی تمہارا قوم والا اللہ کی دین کے مقابلے میں تمہارے سامنے آ جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اگر جہاد کی طرح کرنا ہے تو اس کو چھوڑنا ہے. اس کو غصہ تو ہونا ہے نا. اگر کسی میں غصہ بھی نہیں ہو، یاد رکھو دینی بے غیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا، قومی بے غیرت بھی نہیں جائے گا، دینی بے غیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ غیرتی ذات ہے، اللہ غیرتی لوگوں کو پسند کرتا ہے. نبی صاحب نے فرمایا تھا انا اغیر منک واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ، میں تم سے زیادہ، انا اغیر منک، میں تم سے زیادہ غیرتی ہوں. حضرت معاذ سے کہا اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرتی ہے. تو جس آدمی میں قومی غیرت نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس میں دینی غیرت نہ ہو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. اذهبا مغاضبا، جب چلا حضرت یونس علیہ السلام مغاضبا غصہ کرتا ہوا قوم پر اللہ کی دین کی وجہ سے. دینی غیرت تھی نا، قومی غیرت تو اس میں تھی، اس نے قوم کو تو بہت سمجھایا تھا لیکن بدبخت نہیں مان رہے تھے نا. تو آخرکار وہ دینی غیرت کی وجہ سے غصہ. فظنّا، تو گمان کیا اللہ نقدر علیہ کہ ہم تنگی نہیں لائیں گے اس پر. فنادا فی الظلمات، تو فریاد کیا اس نے اندھیروں میں. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، رات کا، 3 اندھیرے. وہ آواز ہی تھی اللہ الہ الا انت، کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا الا انت، مگر تو ہی ہے. کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی بھی الہ نہیں، الہ تو ہی ہے. سبحانک، پاکی تیرے لیے اللہ جس سے ہم عاجز ہیں. انی کنت من الظالمین، یقینا ہوں میں کمی کرنے والوں میں. ظلم مانا کمی، یعنی میرے بعد نجات کے اسباب کم ہے کہ نا. وہ 3 شرائط پوری کی دعا کی تو فاستجبنا لہ، پس قبولیت کی میں نے اس کی فریاد کی. اللہ کتنے پر قبولیت کی؟ ونجینا من الغم، اور نجات دی میں نے اس کو، بچا اس کو میں نے غم سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اس طرح ہم نجات دیتے ایمان والوں کو. یہ شبہ آیا تھا کہ وہ تو پیغمبر تھا، ڈائریکٹ اس نے سوال کیا ہم تو عام لوگ ہیں، تم مومن ہو کہ نہیں ہو؟ اگر تو مومن ہے تو اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ تشبیہ کالا، کہ جس طرح میں نے اس کو بچایا، اس نے مجھ سے مانگا میں نے، تو اسی طرح ننجی المؤمنین، عام مومنوں کو بھی بچاتا ہوں. تھوڑا مانگے تو نا، جس طرح اس نے مانگا تھا کہ پہلے اللہ کی تعریف کی لا الہ الا انت، پھر اپنی عاجز بیان کی، 3 نمبر پر اپنا سوال پیش کیا. اسی طرح تم بھی کرو. تم دیکھو پھر ایک 4تھا پیغمبر بھی دیکھو، زکریا علیہ السلام ہے کہ جس کا بیٹا نہیں، 100 سال کا بوڑھا ہے، اور جب دیکھتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بتیجوں کو، بانجوں کو، چچا کے بیٹوں کو، کہ وہ دین کی طرف مائل نہیں لگتے تھے، دنیا میں پھنسے ہیں. تو زکریا علیہ السلام کو خیال آیا کہ اگر میں مر گیا تو پھر دین کا کام تو ہماری قوم سے نکل جائے گا. تو اللہ سے سوال کر رہے ہیں وزکریا، اور یاد کرو زکریا علیہ السلام، وذکر زکریا اصل میں ہے، اور یاد کرو زکریا علیہ السلام اذ نادى ربہ، جب فریاد کی اس نے اپنے رب سے. کس سے فریاد کی؟ اللہ سے. رب کا ہے میں رب، لا تذرنی فردا، مت چھوڑ دو مجھ کے اکیلا. یا اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے بیٹا دے دو. وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین میراث لینے والی دین کی تو کوئی پیدا کرے گا تو اللہ میرے گھر میں پیدا کر دے. کیسا سوال کر رہا ہے؟ فاستجبنا لہ، تو قبولیت کی میں نے اس کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور بخشش کی ہم نے اس کے لیے یحییٰ، میں نے بخشا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور درست کیا میں نے اس کے لیے بیوی اس کی. درست کیا یعنی بچہ جنی کی قابل بنایا. کس نے بنایا؟ پیغمبر کر سکتا تھا. انہم، یقینا یہ انبیاء، یہ 15-16 انبیاء جو گزر گئے بیان ہوا، یہ پیغمبر کانو تھی یسارعون فی الخیرات، کہ دوڑتے تھے نیکیوں میں. سست پس لوگ نہیں تھے ہماری طرح.
نیکی کے کاموں میں دوڑ کر رہے اور آگے وَيَدْعُونَنَا اور پکارتے تھے مجھ کو اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پکارتے تھے مجھ کو رغباً خوشی میں اور رہباً اور غم میں ہر حال وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور تھے خاص ہم ہی سے ڈرنے والے. سمجھ گیا؟ تو ہم اللہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنے اونچے لوگ ہیں انہوں نے خاص اللہ ہی سے مانگا. انبیاء اولیاء سب نے اللہ ہی سے مانگا ہے, کسی اور سے نہیں مانگا. اور مکے کے مشرک مانگتے تھے غیر اللہ سے تو ان کی برائی بیان کی گئی ہے. ہاں تو دوسرا عنوان ہم اللہ سے اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پہلا یعنی دوسرے عنوان کا کہ 4 جزء میں بن گئی. ایک یہ اللہ کے پاس خزانے ہیں کسی اور کے پاس نہیں. دوسری وجہ یہ اللہ کی پکارنے کی کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہوا ہے. اور تیسرا یہ کہ جو اوروں سے مانگتا تو وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے, وہ بڑا گمراہ ہے, وہ ایسا ویسا ہے. اور چوتھی وجہ یہ کہ ہم اس لیے اللہ سے مانگتے کہ بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں انبیاء انہوں نے اللہ ہی سے مانگا ہے. زندہ پیغمبر ہے, دیکھو خود اپنی حاجت نہیں پورا کر سکتے, اپنی حاجت تو مرا وہ ولی تیرا حاجت کیسا پورا کرے گا, یہ آسان سی بات ہے. زندہ پیغمبر ہے, اولوالعزم پیغمبر ہے, اپنی حاجت کوئی بیمار تھا, کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے مچھلی کے پیٹ میں, کوئی جو ہے اس پر دشمن غالب ہے نوح علیہ السلام جیسے, کوئی جو اس کا بیٹا نہیں ہے, کوئی دشمن کے مقابلے میں پڑے ہیں جیسے نبی علیہ السلام, اور کس سے سوال کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ خاص تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. ابھی سمجھ آئی یہ بات؟ اچھا, تیسرا عنوان ثمرہ استعانت کا. ثمرہ استعانت کا جیسے سورۃ طور دیکھو آیت نمبر 26 پارہ نمبر 27. آیت نمبر 26 دیکھو 25, 26, 27. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور سامنا کریں گے بعض جنتی بعضوں پر یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے. جنت میں گپ شپ لڑائیں گے تو کہیں گے یار کیا حالات تھی دنیا میں, تم نے کیسے زندگی ہوا؟ قالوا کہیں گے اور انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین یقینا ہم تھے پہلی دنیا میں اہلنا دنیا میں مشفقین ڈرتی ہوئی اس دن سے قیامت سے, اس لیے ہم نے قیامت کے لیے کام کیا. یا ڈرتی ہوئی لوگ ہم کو ڈراتے تھے, لوگ ہم کو کہتے اگر تم نے مسئلہ کیا تو ہم تم کو مار دیں گے. فمن اللہ علینا پس احسان کر دیا اللہ نے ہم پر, اللہ نے ہم پر احسان کیا تھا کہ ہم کو اس وقت ہم کسی سے ڈرے نہیں تھے, یا اللہ نے اب ہم پر احسان کر دیا کہ جنت ملا. وقانا عذاب السموم اور بچا دیا ہم کو عذاب گرم سے. وجہ کیا تھا جنت سے بچاؤ کا اور جنت ملانے کا بھی دیکھو, یہ ثمرہ استعانت کا ثمرہ. انا كنا من قبل ندعوه یقیناً ہم کہ پہلے ہم پکارتے تھے اللہ ہی کو یا اللہ مدد, ہمارا آواز تھا یا اللہ مدد. لوگ کہتے تھے یا دستگیر مدد, لوگ کہتے تھے کہ یا مشکل کی کشا مدد, لوگ کہتے تھے کہ یا فلان مدد, اور میں کہتا تھا کہ یا اللہ مدد. یہ ہے وہ بات, یہ ہے ثمرہ استعانت کا. انا كنا من قبل ندعوه یقیناً ہم پہلی دنیا میں کہ پکارتے تھے اللہ ہی کو. لوگ کہتے تھے سخی مدد, ہم کہتے تھے یا اللہ مدد. لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ مدد, لوگ کہتے تھے یا غسل اللہ مدد, ہم کہتے تھے یا اللہ مدد. یہ وجہ انہ هو البر الرحیم یقیناً یہ اللہ خاص یا اللہ ہے احسان کا مالک مہربان. کتنا بڑا احسان کیا تھا ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ لوگ کہتے یا سخی مدد, ہم کہتے یا اللہ مدد. اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ بہت بڑا احسان ہم پر کیا ہے. تو اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. مشرکین ایک شبہ پیدا کرتے ہیں کم بختان, کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں جتنی آیات آئی ہیں تو بتوں کے لیے ہیں,
یہ تو بتوں کے لیے ہے، اولیاء کے لیے تو تم خامخواہ اولیاء کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ یہ تو بتوں کے لیے ہیں۔ تو ہمارا جواب یہ ہے، پہلے ان سے یہ مطالبہ کرو کہ جب بت پرستی کی تاریخ بتا دو ہم کو تھوڑا۔ ابن کثیر نے جو بیان کیا ہے، بخاری شریف نے بیان کیا، قرطبی شریف نے جو بیان کیا ہے، سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کے نیچے تھوڑا دیکھو، بت پرستی کی تاریخ سورۃ نوح 29 نمبر پارہ۔ بت پرستی کی تاریخ ان سے مانگو کہ بت پرستی کب سے شروع ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 23 دیکھو، وقالوا، اور کہتے ہیں یہ مشرکوں کی بڑی بڑی پیر، لا تذرن آلہتکم، مت چھوڑو اپنے حاجتوں کو، ولا تذرن، اور مت چھوڑو خاص کر ودن ود بابا، ولا سوان، اور نہ سوا بابا، ولا یغوث، اور نہ غوث الاعظم بابا، ویغوث اور نہ یعوق بابا، ونصرن، اور نہ نصر بابا۔ یہ 5 بابے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی نیچے تفسیر کرتے بخاری شریف میں کہتے ہیں کہ کانو رجالا صالحین من قوم علیہ السلام، یہ 5 لوگ جو ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی نیک لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کی بت بنائے، تو پہلے قرن میں لوگوں نے ان کی سجدی نہیں کی، صرف دیکھتے تھے اور خوش ہوتے کہ ہمارے بڑے ہیں۔ پھر دوسرے قرن میں لوگوں نے ان کی نظر و نیاز چڑھانا شروع کیا، ان کو پکارنا شروع کیا غائبانہ، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ ابن کثیر بھی یہی لکھتے ہیں۔ تو مطلب کیا، بت پرستی کی ابتدا کب سے ہوئے؟ قبر پرستی سے، اولیاء پرستی سے، سمجھ گیا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اولیاء نہیں، یہ تو بت، تو کہو یہ بت انہوں نے ایسے بنائے تھے۔ سورۃ نجم کی آیت نمبر 18 کے نیچے امام بخاری لکھتے ہیں، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اس کے نیچے لکھتے ہیں امام بخاری، کان اللات رجلا صالحا، یہ لات بابا ایک نیک انسان تھا، یلت السویق لحاج، یہ حاجیوں کو ستو کھلاتا تھا۔ تو جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی شکل بنائی اور کہا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارش ہیں اللہ کے ہاں۔ ان بت پرستی کی ابتدا جو ہے کدھر سے ہے؟ اولیاء پرستی سے، قبر پرستی سے۔ اور قرآن کریم نے الفاظ ایسے لائے ہیں، وہ ان کے ساتھ جمع، ہم کی ضمیر ان کو راجع کرنا، یہ تو بتوں کے لیے تو ہونا چاہیے تھا، وہ ان کی جگہ دوسرا چاہیے تھا۔ اور بالکل بعض جگہوں پر تو بالکل صریح بات کی ہے، جیسے سورۃ اعراف دیکھو، سورۃ اعراف 194 نمبر آیت دیکھو، ایدانو کل تم کسی بات کرو کہیں تو بتیں، تو تم نے یہ بات یاد رکھنی ہوں گی۔ اگر تم نے کام کرنا ہے، کون نے کام کرنا ہے؟ یعنی وہ آداب قرآن کریم میں سے پہلی ادب کیا ہے؟ اخلاص نیت۔ جو لوگ اس خیال سے آئے ہیں قرآن کو کہ میں اس کو سیکھی، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے اور میں اپنا عقیدہ اوروں کا عقیدہ بناؤں، اس سے تم سب نے ایسا کیا نا، تو ابھی تم نے کام کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بیان کر رہے ہیں، تو ہو سکے کوئی تم سے کہے کہ یہ تو بتوں کی آیتیں ہیں اور تم اولیاء کے ساتھ پر چشمہ کر دو، تو تم نے پہلے اس سے یہ کہنا ہے کہ بت پرستی کی تاریخ بتا دو ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، سمجھ گیا؟ پھر یہ آیتیں بھی نکالو، 194 نمبر دیکھو، ان الذین تدعون من دون اللہ، 9واں پارہ سورۃ اعراف 194 نمبر، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقینا وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اصنام بت ہیں، تمہارے بارے میں بھی عباد ہیں، اصنام تو نہیں نا، عباد عبد کی جمع ہے، جس طرح اصنام صنم کی جمع ہے اس طرح عباد عبد کی جمع ہے۔ عباد و عبد کہتے ہیں نیک بندوں کو، عباد یہ نیک بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح ہے، کس چیز میں؟ حوائج حاجتوں میں، یہ تو اللہ فرماتے ہیں بندے اور تمہاری طرح،
تو تم اپنا حاجت پورا کر سکتے ہو؟ ماں کے پیٹ میں تم نے اپنا حاجت پورا کیا، بچپن ہی میں کیا، بھی کر سکتے ہو؟ تو وہ کیسے تمہارا؟ وہ اپنا حاجت نہیں پورا کر سکتے تھے، تمہاری طرح تھی، حاجت سے مرا فد پکارو ان کو، جب پکارو کیا پھر وہ مدد فل یستجیبوا لکم، پس چاہیے کہ قبولیت کرے تمہارے لیے، ان کو تم صادقین تو ہو، تم سچے اپنی دعوے میں، جب پکارو تمہاری مدد کو کیسے آئے ہو بھائی؟ الہم ارجل یمشون بہا، ان کے پیر ہیں کہ چلتے ہیں اس پر، انسان تو آتے اعضاء پر، پیروں پر، تو بابا کا پیر ہے؟ بابا کے پیر تو ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ بابا کو کسی نے ہلایا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ ہاں بابا آ سکتا ہے، اس کو کہو کہ بابا جب مرا تھا تو اپنی قبر کو خود گیا تھا کہ کسی نے اٹھا کر لے کے گیا تھا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بابا خود گیا، اگر خود گیا تو پھر اس کا جنازہ کس لیے پڑا، پھر اس کو دفن کیوں کیا؟ اگر خود کیا ہو تو زندہ ہوگا۔ الہم ارجل یمشون بہا، ابھی سمجھ آ رہا ہے؟ یا کنستین کا نہیں سمجھ رہے؟ یہ بس یا کنا و یا کنستین سمجھو، خدا کی قسم پوری قرآن اس کی تشریح ہے، میں بھی بولتا ہوں پوری قرآن جو یا کنا و یا کنستین کی تشریح ہے۔ یہ تو میں تم کو بطور نمونہ کے بتاتا ہوں کہ ابھی سے تمہارے ذہن میں یہ چیز آ جائے، پھر تم دیکھو کہ پورا قرآن ان دو جملے کی تشریح کر رہا ہے، بس یا کنا و یا کنستین کا۔ تم دیکھو الہم ارجل یمشون بہا، ان کے پیر ہیں کہ پھرتے ہیں اس سے، پیر ہیں، استفہام انکار کا ہے، یعنی نہیں ہے تو کیسے آئے بھائی؟ اگر تو کہے کہ ایسا ہی آتا ہے تو یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ ہر جگہ سے تو مشرک ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہے کہ پکڑتے ہیں اس سے، بابا کا ہاتھ ہے؟ اگر کوئی کہے کہ ہاں پکڑ سکتا ہے تو اسے پوچھو بابا جب مرا تھا تو خود بھی ہاتھ یا کسی نے نہلایا تھا؟ غسل کس نے دی تھی؟ کنا وہ تو اس کا ہاتھ تو کام کر رہا تھا، لیکن اس کو مزہ دیتا کہ اور اس کو ملے، اور اس پر ہاتھ پیر، اس کے پیٹ پر، اس کے پیشانی پر اس کو مزہ دیتا بابا۔ ایک 10 سال کا بچہ اپنی ماں اس کو نہلائے تو وہ کہتا نا تیرا کتنا عمر ہے؟ 10 سال؟ تیری ماں تم کو نہلاتا ہے؟ نہیں نہلاتی نا، تو کہ شرم آتا ہے وہاں سے۔ اور ہماری عمر کا بوڑھا وہ تختے پر پڑا ہوا آتا ہے اور مولوی صاحب اس کی نیچے اور ادھر انگلیاں وغیرہ پھیرتا ہے اور وہ کچھ نہیں کیا، یہ کیا اس کو مدد دیتا ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ ہیں، اس کے اپنے ہاتھ ہیں، تو اس کو کہتے کہ مولوی صاحب ادھر کھڑے ہو جاؤ، میں خود اپنے آپ کو مالوں گا، میں خود تو بس ایک ہاتھ تو کام کر رہے دوسرا نہیں کرتا، تو بس پانی ڈال اور میں خود اپنے آپ کو مالوں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم لہم ایدیاں، دیکھو کیسے عجیب عجیب طریقے سے مسئلے توحید تمہاری سینے میں، تمہاری گوشت میں، تمہاری خون میں داخل کرتا ہے۔ ہم لہم ایدیاں یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑتے ہیں ان سے، یعنی ہاتھ نہیں، استفہام انکار کا۔ آگے دیکھو ہم لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھتے ہیں اسے، آنکھیں ہیں، آنکھیں ہیں، آنکھیں ہیں نہیں ہے نا؟ آنکھیں تو جب مر جاتا ہے تو پھر آنکھوں کو تو جھپکا بھی نہیں سکتا، زندہ لوگ اس کی آنکھوں کو بند کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آنکھیں کھلی رہ گئے تو پھر جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر بند بھی نہیں ہوتے، سمجھ گیا؟ آنکھیں خود انسان نے بند کیا تو کیسے دیکھیں؟ یہ جو کہتے بابا دیکھتا ہے، کس چیز سے دیکھتا ہے؟ آنکھوں سے۔ آنکھیں تو تم نے بند کیا، ابھی میں زندہ میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے نظر آئے گا نہ؟ تو بابا کی آنکھیں تو لوگوں نے بند کی ہیں پہلے سے، پھر اس پر تختے، بڑے بڑے تختے پڑے ہیں 2 گز کا، مٹی بھی پڑا، اور بابا دیکھتا ہے کس چیز سے؟ آنکھوں سے، تو آنکھیں تو بند ہیں۔ پھر اتنا بڑا تختہ، 4 انچ موٹا تختہ پتھر کا، پھر اس کے اوپر 2 گز مٹی، اس کی نظر آ سکتی ہے، اس طرح نکل سکتی ہے نا؟ اتنی تیز ہو گئی نظر۔ تو پھر ہم کہتے ہیں مشرک سے کہ اگر تیرے عقیدہ ہے کہ بابا کی نظر اتنی سی نکل سکتی ہے تو اس کپڑے پر ٹھہرے گی بابا کی نظر؟ ٹھہرے گی؟ تو پھر جب تم جاتے ہو بابا کے پاس تو بابا تو تم کو بالکل ننگا دیکھے گا، اور پھر اگر تم اپنی بیوی بھی لے جاؤ بابا کے پاس، تیری بیوی کا تو سب کچھ دیکھے گا پھر۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اولیاء ہیں، اولیاء تو آنکھیں بند کریں گا، یہ گندی چیزیں ادھر اٹھاؤ، تو بابا کے پاس تو لے کے نہیں جانا چاہیے، پھر
کیونکہ بابا تو آنکھیں بند کرے گا تیری بیوی سے، وہ گندی چیزیں وہ دیکھے گا نیچے سے۔ دوسری بات ہے، دیکھو میں الزامی جوابات دیتا ہوں تم کو، یہ مشرکوں کے لیے تمہارے پاس جوابات ہونی چاہیے، یہ الزامی جوابات ہے نہیں کہ تم ابھی ہنس اور بھولو نہیں، یاد رکھو۔ مشرک نے کہا کہ پھر بیوی کو لے بھی نہ جاؤ بابا کو، کیونکہ بابا دیکھے گا اور بابا کے لیے تکلیف ہوگی، کیونکہ بابا تمہاری بیوی کی ہر جگہ کو دیکھنا ہی تو اولیاء کی شان نہیں کہ وہ پرائی عورتوں کو ننگا دیکھے، سمجھ گیا؟ یا تو یہ کہو کہ بابا نہیں دیکھتا تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر بابا دیکھ سکتا ہے تو پھر بابا کے پاس بیوی لے جانا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ تمہارے اس پر تکلیف ہوتا ہے تمہاری وجہ سے، کہ تیری بیوی ننگی ہوگی، تو ننگا ہو، تمہارا سب کچھ دیکھے گا تو اس کی آنکھیں بند ہوگا۔ اور پھر اس کے پاس جو بدماش قسم کے لوگ اور ہیں تو ان کی وہ تو آنکھیں نہیں بند کرے، تیری بیوی کو پورا دیکھے گا۔ شیخ رحمت اللہ علیہ عجیب آدمی تھے، کہتے کہ ایک مرتبہ ایک دکاندار کے پاس میں کھڑا ہوں تو پنجپیر کا ایک خان آ گیا، وہ میرا مخالف تھا، تو اس نے کہا فلانے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ اولیاء نہیں مانتے۔ دکاندار نے کہا اچھا خان بابا، ہاں کہتا ہے کہ اولیاء کو مت جاؤ، بیویاں مت لے جاؤ، میں نے تو فلانی خان کی ماں کو لے کے گیا، کاکا صاحب کو لے کے گیا، پیر بابا کو لے کے گیا، ابک بابا کو لے گیا، بہادر بابا کو گیا، اصحاب بابا کو، یہ پورے باباؤں میں اوپر پھرایا۔ شیخ کہتے ہیں تو مجھے سنا رہا تھا کمبا، تو جب وہ چپ ہو گیا تو شیخ کہتا ہے میں نے دکاندار دیکھا کہ فلانے تم سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی ایسی عورت حجرے میں جہاں پر 50-60 آدمی بیٹھے ہوں اور ننگی آ جائے، ننگی، اور سارے 50-60 آدمی اس کو ننگا دیکھے، تو ایسی عورت گھر میں چھوڑنے کی قابل ہے؟ یہ تو کنجری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ تو کنجروں سے بھی زیادہ کنجری تو ایسے آدمی کو سامنے تو پوری ننگی نہیں ہوتی، بعض چیزیں تو اس نے بھی چھپائی ہوتی ہیں، لیکن یہ کنجری تو پوری ننگی تھی۔ دکاندار میں نے کہا کہ ایسی عورت کہنے کی قابل ہے؟ دوست نے مجھے کہا کہ نہ، تو میں نے کہا اس کی بیوی جو ہے، اس کی بیوی ایسی کنجری ہے، ایسی کنجری ہے کہ ابک بابا کے پاس کتنے مردے تھے، سب نے اس کی بیوی کو ننگے رہے، اس کے عقیدے کا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ بابا دیکھتا ہے۔ ابک بابا کے پاس جتنی بدماش ہیں 50-60 جتنی بھی، ان سب نے اس کی بیوی کو ننگا دیکھا۔ کاکا کے پاس جی نہیں، تو خان کاکا یہ تو تم مجھ سے کہتے ہو، شیخ نے کہا تم سے کہتا ہوں نا، تمہارا جواب دے رہا ہوں، تم بھی میرے ہی لیے تو کہتے تھے نا، میں تم کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے عقیدہ ہے کہ بابی دیکھ سکتے ہیں، تو جب بابا دیکھ سکتے ہیں تو اتنی زمین سے تو اس کی نظر آتی ہے نکل، تو اتنے کپڑے پر چہرے گی، تمہاری بیوی کو ننگا دے گا، بس خان سے چبو وار کے تک یہاں تم بڑا خراب آدمی ہو۔ شیخ کا میں خراب نہیں ہوں لیکن تم ایسی باتیں کر دو، سمجھ گیا؟ تو ہم یہ الزامی جوابات سیکھو مشرکوں کے لیے، وہ دلائل کو مانتے نہیں، نہ سمجھتے دلائل کو، تم نے یہ الزامی جوابات دینی ہے۔ ام لہم آذان یبصرون بہا، ان کی آنکھیں کی دیکھتے اس سے، ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کی کان ہے کہ سنتے ہوں سے۔ بابا یہ بھی استفہام ہے، بابا کی کان ہے، بابا کی کان ہے، کیونکہ تم کہتے ہو بابا سنتا ہے، مردے سنتا ہے، تم کی کان ہے، کان تو موت کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمل، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، ہاں 3 چیزیں اس کی رہ جاتی ہیں، ایک الصدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی کہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا تھا، مسجد بنائی تھی، راستہ بنایا تھا، کوئی کنواں کھودا تھا، تو اس کا اجر اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے قیامت تک، جتنی بھی اس مسجد میں لوگ پڑھیں گے تو اس کو ثواب پہنچے گا۔ یا نیک اولاد چھوڑا ہو تو نیک اولاد اس کی دعائیں مانگے، اس کے پیچھے کچھ خیر خیرات کا اس کو پہنچتا ہے، یا اس نے کوئی ایسا علم چھوڑا ہو جس سے لوگ فائدہ لیتے ہیں جیسے قرآن سنت کا، تو اس کے شاگرد جب تک دنیا آباد ہوگی اس کے شاگرد کام کریں تو اس کو اجر۔ اپنا عمل ختم ہو، ان کا عملوں کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ اعمال انسان کر دے
اعضاء سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، آنکھوں سے قرآن دیکھنا عبادت ہے، کانوں سے قرآن سننا عبادت ہے، پیروں سے مسجد تک جانا عبادت ہے، ہاتھوں سے کسی کو کچھ دینا صدقہ وغیرہ دینے عبادت، تو ہاتھ کام چھوڑ دیتے ہیں، پیروں نے کام چھوڑ دیا، آنکھوں نے چھوڑ دیا، کانوں نے چھوڑ دیا، تو عبادت کس چیز سے کرے؟ اذا مات ابن آدم، جب مر جائے بنی آدم، انقطع عملہ، اس کے عمل ختم ہو جائے، اس کا یہ معنی ہے نا. ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کی کانے کے سنتے ہیں اسے، انک لا تسمع الموتى، تو نہیں سنا سکتا. یہاں بھی استفہام انکار کے نہیں سنتے. تو قل شرکاکم ثم کیدونی فلا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو. اسی طریقے سے بیان کرنا ہے. پھر ان کو کہنا ہے کہ میں نے بات کیا، اور اگر تمہارا بابا کچھ کر سکتے تم بھی، اور تمہارا بابا کا بھی ہاتھ ہزار، میرے کو مہلت مت دو، مجھ کو قتل کرو. بابا سے کہو کہ مجھے قتل کرو، بس ٹھیک ہے. اسی طرح سورۃ کہف دیکھو، یہ اولیاء ہیں، یہ بابا، یہ بت نہیں ہے. سورۃ کہف 16واں پارہ آیت نمبر 102 دیکھو. دھوکے دیتے ہیں کہ یہ بت ہیں، بت نہیں ہیں. اب حسب الذین کفروا، گمان کرتے ہیں لوگ جنہوں نے کفر کی ہے، ان یتخذوا عبادی، جو پکڑتے ہیں کہ پکڑتے ہیں میرے بندوں کو، من دونی اولیاء، میرے علاوہ مددگاران اولیاء. کافر کس کو کہا؟ جس نے اللہ کے بندوں کو اولیاء پکڑ کے مجھ مدد دے سکتے ہیں. انا اعتدنا للکافرین نزلا، یقینا ہم نے تیار کیا لیے جہنم کافروں کے لیے نزلا مہمانی. 2 مرتبہ کافر کہا اس آدمی کو جس نے اللہ کے بندوں کو جو ہے مددگار بنایا ہوا ہے. دیکھو اولیاء کا لفظ. اسی طرح یہ اولیاء ہیں. سورۃ رات دیکھو، سورۃ رات 13واں پارہ، یہ اولیاء ہیں. آیت نمبر 16، قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجیے کون ہے مالک آسمان اور زمین کا. یہ کون سی دلیل ہے؟ قل اللہ، کون سی دلیل ہے؟ دلیل عقلی الزامی یا مسکت للختم. قل اللہ، قل افاتخذتم من دونی اولیاء، اصنام نہیں کہا. کہہ دیجیے تم نے پکڑے اللہ کے سوا اولیاء، لا یملکون لانفسہن نہیں کہا، لانفسہم واقدار نہیں اپنے آپ کے لیے، نفعا فائدہ پہنچانے کا، اور ضرر نقصان ہٹانے کا. اپنا فائدہ نقصان کی ذمہ دار نہیں تھی جب زندہ تھے، اب مرنے کے بعد بھی نہیں ہے. اسی طرح سورۃ عنکبوت دیکھو، سورۃ عنکبوت پارہ نمبر 20، پارہ نمبر 20 کی بالکل آخری صفحہ پر دیکھو، آیت نمبر 41. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اصناما، مثال ان لوگوں کی اتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے پکڑے اللہ کے سوا اصناما، اولیاء لفظ ہیں، اولیاء. کمثل العنکبوت، مثال ان کی ایسی ہے جیسے جولا، جیسی مکڑی. اتخذت بیتن، جس نے بنایا گھر کو، مکڑی کا، یعنی مشرکوں کا یہ اولیاء کو مددگار ٹھہرانے سے ہے جیسے مکڑی اپنے لیے گھر بنائے. گھر تو ہوتا ہے بچاؤ کا، گرمی سے سردی سے، مکڑی کا گھر کس چیز کا بھی نہیں. اس طرح جن لوگوں نے اولیاء کو بنایا پکڑا، وہ ان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، مکڑی کے گھر کی طرح. اسی طرح سورۃ شورا دیکھو، سورۃ شورا 25واں پارہ آیت نمبر 6، آیت نمبر 9. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اولیاء کا لفظ بت نہیں، اور وہ لوگ لوڑا کم ہو گا. والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑے ہیں من دونی اللہ کے سوا اولیاء مددگاران، اللہ حافظ علیہم، اللہ نگہبان ہے ان پر. یعنی اللہ نگہبان ہے، یعنی اولیاء کی نگہبان نہیں ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہو تو ان پر ذمہ دار. آیت نمبر 9 دیکھو،
ام اتخذوا من دونه اولیاء، پکڑے مشرکوں نے اللہ کے اولیاء بوتے اولیاء، فاللہ هو الولی، پس اللہ جو ہے وہی ہے مددگار، وہ یحیی الموتى، اور یہ اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، تمہاری اولیاء تو مری ہوئی ہیں، وهو على كل شيء قدیر، اور یہ اللہ ہر ایک چیز پر ایک قدرت رکھنے والا۔ اسی طرح صورت نحل دیکھو 14واں پارہ آیت نمبر 21، قرآن کریم کے اندر غور فکر کرو، لیدبروا آیاتی، آیت نمبر 20-21، والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوائے، لا یخلقون شیئا، پیدا نہیں کر سکتا کچھ بھی، پکار کی لائق تو وہ ذات ہے جو خالق تو ہو، تمہاری بابا نے کون سی چیز پیدا کی ہے، وہم یخلقون، ہم کہا، انہوں نے نہیں کہا، وہم، اور یہ اولیاء یخلقون پیدا کی گئے، ماں کے پیٹ میں نطفہ سے پیدا کی گئے، ہمارا پھر بچے تھے، اور پھر ابھی اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندے بھی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں زندے، اس کا کیا جواب ہے؟ پھر مردے ہیں زندہ نہیں، وما شعورون، اور نہیں سمجھتے، ایان یبعثون، کہ کب اٹھائیں گے کب اٹھائے جائیں قبروں سے، تو قبر میں بت پڑے ہوں گے، وما شعورون، وہ ان کے ساتھ جمع، اور نہیں سمجھتے اولیاء ایان یبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے، یہ اتحادوں کی ہوتی، ایک آیت کا منکر مسلمان ہے، یہ ایک آیت ہے، یہ کتنے آیتوں کے منکر ہیں، اور پھر بھی مسلمان لوگ اس کو کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائے۔ مفتی صاحب نے کہا، مفتی صاحب تم نے فتویٰ کس چیز سے دیا؟ تو ایاک نستعین، خاص تجھے اسی مدد طلب کرتے ہیں، ایاک نعبد، خاص تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، وایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ یہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں پڑھتے ہیں، ہم نے وضو کیا ہوا ہوتا ہے، کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، مسجد اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں، اور قبلہ رخ ہو کر اور ہاتھوں کے ایسا کر کے کہ اللہ تمام دنیا کو میں نے پھینک دیا پیچھے اور تیرے دربار میں کھڑا ہو گیا، الحمدللہ، وہ تو چھوڑو، مالک یوم الدین، یہ دو جملے آخر میں جو تم کہتے ہو بیچ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر باہر آ کر قبروں کو جھکتے پیروں کو تو ایاک نعبد کو تم نے سمجھا تھا، اور جب باہر اگر تم کہ یا علی مدد، یا حسین مدد، یا پیر بابا مدد، تو ایاک نستعین تم نے سمجھا تھا۔ خوب گدا گیا تھا اور گدا آیا، مسجد کے اندر گدا گیا گدا آیا، لوگ کہتے ہیں نماز ٹھیک کرو، نماز تو ٹھیک کرو، کم از کم مانا تو سکھاؤ گدوں کو۔ خری عیسیٰ اگر بمکہ روت کیوں بھی آیت حنوز خرباشت، سمجھ گیا، مسجد میں گیا تھا گندا، گیا تھا گندا آیا، مسجد کو گندا کر دیا گندی نے، اور گندا خود بھی گندا واپس آیا۔ نماز ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا تھا، لو کان بباب احدکم النہر، اگر تمہارے ایک آدمی کے دروازے پر ایک نہر بہ رہا ہو اور وہ آدمی اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو کیا اس آدمی پر یہ میل کا ذرا سا بھی رہ جائے گا؟ دن میں 5 مرتبہ کیا وہ اس میں نہا رہا ہوں، ذرا سا میل رہ جائے گا نا؟ تو نبی اسلام نے فرمایا یہی مثال ہے 5 مرتبہ نماز پڑھنے کی بھی، کہ اگر ایک آدمی 5 مرتبہ صحیح طریقے سے نماز پڑھے تو ذرا سی بھی گناہ پر نہیں رہے گا، لیکن وہ کون سی نماز ہے سمجھتا تو ہو کم از کم، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسی نمازوں کے لیے، اور ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اور سبق ہوگا۔